بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا ومأوانا وملجانا ومقتدنا وهادينا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطات العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. میری محترم مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، نہایت ہی مختصر وقت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو اور اس کا مطالعہ کرنے والوں کو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں. آج کی اس مختصر مجلس میں انہی نصیحتوں کو آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی انشراح صدر کے ساتھ اس مختصر وقت میں کام کی نفع کی کچھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو بلائے سنائے، اللہ تعالیٰ بولنے والے کو سننے والے کو عمل کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے. ہمارے یہاں مصنفین میں بھی اور مقررین میں بھی اس بات کا بڑا زور دیا جاتا ہے، بہت اچھی سمجھی جاتی ہے یہ بات کہ جب تقریر شروع کریں اور تقریر ختم کریں، یا کتاب شروع کریں اور کتاب ختم کریں، تو کتاب کے شروع کرنے اور ختم کرنے میں اور تقریر کے شروع کرنے اور ختم کرنے میں بھی مطابقت اور مناسبت ہونی چاہیے. ایسے تقریر کرنے والے کو اور ایسے کتاب کی تصنیف کرنے والوں کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور خود کتاب لکھنے والے اور تقریر کرنے والے بھی اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ ابتدا میں اور انتہا میں مطابقت ہونی چاہیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت تو بہت ہی نفیس ہے، اس لیے انہوں نے بھی اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اس طرح سے کتاب کو ختم کیا جائے کہ کتاب کے شروع اور اخیر میں مناسبت بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ طالب علموں کو، پڑھنے والے کو، سننے والوں کو کچھ نصیحت بھی ہو جائے. اب وہ مطابقت کیا ہے، اختصار کے ساتھ میں آج کی مجلس میں اسی بات کو بیان کروں گا. مطابقت شراح بخاری اور بخاری شریف کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی کتاب اور انتہائی کتاب میں 3 باتوں میں مطابقت کو ملحوظ رکھا ہے. پہلی بات مضامین کے اعتبار سے کتاب کے شروع میں اور کتاب کے اخیر میں بھی مناسبت کو ملحوظ رکھا. اور دوسری بات سند کے اعتبار سے بھی پہلی حدیث اور آخری حدیث کے درمیان مطابقت اور مناسبت کا خیال رکھا، اور متن کے اعتبار سے بھی
متن کا جو مضمون ہے اس کے اعتبار سے بھی ابتدا اور انتہا میں انہوں نے مطابقت اور مناسبت کا خیال اور لحاظ رکھا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے تو اس لیے کہ سب سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی سے اپنی کتاب کی ابتدا کی، اور کتاب الوحی کا مضمون یہ ہے کہ وحی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو مضمون اللہ کے کلام کا ہے۔ اور اخیر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لائے اور جو باب منعقد کر رہے ہیں اس کا تعلق بھی مسائل کلام سے ہے، تو کتاب کی ابتدا بھی اللہ کے کلام کے متعلق بحث ہو رہی ہے، اور کتاب کی انتہا میں بھی مسائل کلام سے متعلق بحث ہو رہی ہے، تو دونوں جگہ کلام ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اللہ کا کلام اور یہاں مسئلہ کلام، ان دونوں کی مناسبت کا خیال رکھا اور ان دونوں باتوں کو یہاں بیان کر دیا۔ نمبر 2، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کتاب الوحی یہ کتاب تو ضمناً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اصل تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کتاب الایمان سے اس کتاب کو شروع کرنا ہے، ایمانیات کے ساتھ بحث کرنی ہے، تو وہاں اصل کتاب الایمان ہوا، اور یہاں کتاب التوحید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات جس کا تعلق ایمانیات ہی کے حوالے سے ہے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کیا جس کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے، اور وہاں بھی کتاب الایمان سے اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح پہلی کتاب میں جو مضمون ایمان کا تھا، اخیر کتاب میں بھی ایمانیات کا مضمون ہی بیان کر کے اس کتاب کو ختم کیا ہے۔ تو یہ تو ہوئی مناسبت مضامین میں۔ اب متن میں، اب پہلے متن سے پہلے سند کی مناسبت سمجھیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جس استاد سے نقل کی ہے اس استاد کا نام ہے حمیدی، اور سب سے اخیر میں جو حدیث لائے ہیں اس استاد کا نام ہے احمد۔ حمیدی اور احمد میں دونوں کا مادہ حمد ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مناسبت سے پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو اور سننے والے کو اس بات کی طرف چند نصیحتیں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر حال میں، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اس کتاب کے پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو، سننے والے کو اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے حمیدی وہاں لائے حمد سے، اخیر میں احمد لائے حمد سے، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو حدیث پاک کے پڑھنے والے بالخصوص اور اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے اور سننے والوں کے اوپر یہ بات لازم بنتی ہے کہ وہ کم از کم اس بات کا لحاظ رکھے اپنی زندگی میں کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تعریفی کلمات اس کی زبان پہ ہو، کبھی بھی بھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارے میں شکوہ اور شکایت کے الفاظ اس کے زبان پر نہیں آنے چاہیے۔ ایک بات تو یہ بتائی، اور دوسری بات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی عمل کرو تم اپنی زندگی میں، یہ اس کا خیال رکھو کہ وہ عمل محمود ہونا چاہیے۔ عمل محمود کی پابندی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو عمل محمود ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے جو عمل محمود نہ ہو۔ تو اللہ کے یہاں اگر اپنے عمل کو مقبول کرانا ہو، اور اللہ کے یہاں اگر اپنے عمل کو جو ہے اس طریقے پر کرنا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اسے شرف قبولیت سے نوازا جائے، تو پھر عمل محمود کرو۔ کیا ہوگا؟ عمل محمود کرو گے تو کیا ہوگا؟
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک لطیف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تمہارا عمل محمود ہوگا اور تمہاری زبان پر بھی حمد ہوگا اور تمہارے عمل سے بھی عمل محمودہ نکلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد تمہیں دار الحمد میں جگہ دیں گے. اور دار الحمد کے معنی کیا ہے؟ جنت. چنانچہ 11ویں سپارے میں سورہ یونس میں ایک آیت آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. تو جنت کا ایک نام دار الحمد بھی ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع کتاب میں اور اخیر کتاب میں بھی تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، پڑھانے والوں کو اور اس کتاب سے تعلق رکھنے والے کو ایک نصیحت کر رہے ہیں. وہ نصیحت یہ ہے کہ اے طالب علموں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے حدیث پاک سے محبت کرنے والوں، اے میری کتاب سے محبت کرنے والوں، تمہاری زبان پر بھی ہر وقت اللہ کی حمد کا ترانہ ہونا چاہیے اور تمہاری عملی زندگی میں بھی عمل محمود ہونا چاہیے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دار الحمد کے مستحق ہو جاؤ، یعنی جنت کے مستحق ہو جاؤ. دعا کریں اللہ تعالیٰ خاص طور پر پڑھنے پڑھانے والوں کو اور آج کی مجلس میں جتنی مائیں اور بہنیں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی انہیں حمد ہر وقت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی زبان سے بھی ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ کی تعریفی کلمات، ابھی جیسے آپ آگے چل کر سنیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات کے کلمات ہیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کو بہت تمام کلمات میں یہ کلمے بہت پسند ہے. کو کیا ہے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو زبان سے بھی اللہ کا حمد ہر وقت ہو. میری ماں اور بہنوں، میں دیر ہوگی اصل میں مجھے، آپ کو پتا آج موسم بہت خراب ہے اور ہمارے یہاں تو ہوا طوفان اور جکڑ بھی تھا، آندھی بھی تھی، کئی گاڑیاں الٹ گئی تھی، موٹر وے پر دیر ہو گئی. ورنہ میں آپ کو سناتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد و احمد ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کا نام حمادین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو جنت میں مقام رکھا ہے اس کا نام دار الحمد ہے. تو ایسے نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے زبان پر حمد کے، تعریف، اللہ کی تعریف کے اتنے کلمات رکھے ہوئے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں. قدم قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے ادا کرنے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاکید فرمائی اور ہم کو عملی طور پر اس کی تعلیم بھی دی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب ہم بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد ہم کو جس چیز کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ کہو غفرانک الحمدللہ الذی اذھبانی العذاب وعافانی. سو کر جب ہم جاگتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے کہ جاگتے ہی یہ دعا کرو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اسی طرح ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم کو کس بات کا حکم ہے؟ دعا پڑھنے کا. اور دعا کیا سکھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اسی طرح کپڑا پہننا ہے اس کے بعد، تو کپڑا پہنتے وقت کی کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. غزے کے قدم قدم پر جب ہم بیٹھتے ہیں، ہم جب گاڑی چلانے کے لیے بیٹھتے ہیں، سواری پر بیٹھتے ہیں، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات. نماز کی ابتدا کرتے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات. غزے کے اس امت محمدیہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر کلماتی تعریفاتی کلمات اور تعریفی کلمات کی ادا کرنے کی اور اللہ کی تعریف کرنے کی تنبیہ فرمائی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو حمیدی اور احمد لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جب کتاب شروع کر رہے ہو اور پڑھ رہے ہو اور کتاب ختم کر رہے ہو، لیکن زندگی میں اپنے زبان پر بھی اور اپنے عمل کے ذریعہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ مناسبت ہے پہلی حدیث میں اور آخری حدیث میں. اور دوسری مناسبت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی حدیث اور آخری حدیث غریب ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث سند کے اعتبار سے غریب، اور آخری حدیث یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی غریب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع میں حدیث غریب اور کتاب کے اخیر میں حدیث غریب لا کر پڑھنے والوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ وہ کیا پیغام دیا ہے؟ دو پیغام دیے ہیں میرے خیال کے مطابق۔ ان میں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کو، اور خاص طور پر آج جو بخاری شریف ختم کر رہے ہیں ان کو۔ وہ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف پہلے تو اشارہ کیا، جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی غریب رہتا ہے یا پھر راہ گزر رہتا ہے۔ یہاں غریب سے مراد مسافر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں غریب سے مراد مسافر، اور امام بخاری پہلی اور آخری حدیث کو سند کے اعتبار سے غریب لا کر اس بات کی طرف طالب علموں کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ اے بخاری شریف کے پڑھنے والوں، شروع اور ختم کرنے والوں، دنیا میں تم نے غریب الدیار اور غریب الوطن رہ کر تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر اور اس وصیت پر عمل ہو جائے کہ دنیا میں مسافرانہ حالت میں زندگی گزارو۔ دنیا کو اپنی منزل مت سمجھو، دنیا کو اپنا مسافر خانہ سمجھو، اور دنیا ہی کے لیے دنیا کو مقصد سمجھ کر، منزل سمجھ کر سب کچھ اسی پر قربان مت کر دو، بلکہ یہ سمجھو ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے کہ تم حالت سفر میں ہو اور تمہاری منزل آخرت ہے، اور مسافر حالت سفر میں اپنی منزل کے اور اپنے مقصد سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اس لیے طالب علموں، حدیث پاک کے پڑھنے والوں، بخاری شریف کے پڑھنے والوں، کبھی بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونا، اپنے مقصد سے بے فکر مت ہو جانا، اس دنیا میں مشغول اور منہمک مت ہو جانا، بلکہ آخرت کا، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کا اور اللہ کے سامنے پیشی کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ تو یہ بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج کی مجلس میں مجھے اور آپ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو مسافرانہ حالت میں زندگی گزارنا، کبھی دنیا کے جمیلوں میں اور زیب و زینت میں اتنے توجہ، اتنے منہمک مت ہو جانا اور مشغول اور مصروف نہ ہو جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کا سفر جو ہے اور آخرت کی منزل ہی تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ ایک تو اس حدیث کی طرف اشارہ کیا، اور دوسری ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا جو میں آپ تمام حضرات سے حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبی للغرباء۔ یہ ایک حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو غریبی کی حالت میں شروع ہوا تھا، اور اسلام جب ختم ہوگا، ختم ہونے کے وقت اخیر زمانے میں بھی اسلام حالت غریبی میں چلا جائے گا۔ فرمایا فطوبی للغرباء، غرباء کے لیے طوبہ ہے، خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ غرباء کون ہے؟ تو فرمایا غرباء وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلے کے مختلف لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، اور دنیا والے اس دور کے لوگ ان لوگوں کو حیرت اور اچنبے اور تعجب کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ان کو دیکھ کر حیرت میں ہوں گے کہ آیا دنیا میں ایسا بھی رہا جاتا ہے، دنیا اب کہاں کی کہاں چلی گئی، لیکن ابھی تک یہ لوگ دقیانوں سے خیالات کے ہیں، ابھی تک یہ لوگ پرانے راستے پر ہیں۔ فرمایا اصل میں وہ غرباء ہے، اور فرمایا غرباء کے لیے جنت کی خوشخبری ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی طرف امام بخاری اشارہ کر کے فرماتے ہیں بخاری شریف سے فارغ ہونے والوں اور والیوں، اور بخاری شریف کے پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں، اور پڑھانے والوں اور پڑھانے والیوں، دیکھو دنیا تو اپنی رنگ بدلتی رہے گی، دنیا کے اپنے چال مختلف ہوں گے، لیکن تم نے اپنے چال کو نہیں چھوڑنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو راستہ دے کر گئے، ہاں دنیا والے اس پر مذاق بھی کریں گے، اور دنیا والے تمہارے ساتھ ٹھٹھا بازی بھی کریں گے، کہیں گے کہ دیکھو اس 14ویں صدی میں اور 15ویں صدی میں لوگ آسمانوں پر چلے گئے، لیکن ابھی تک مولویوں کے اور ان لوگوں کے ابھی تک وہی پرانے خیالات ہیں، پرانے طریقے ہیں۔ فرمایا فطوبی للغرباء، میرے آقا نے فرمایا غریبوں کے لیے خوشخبری اور جنت کی خوشخبری ہے، لہذا اس غریب لوگوں میں، ان غرباء میں اپنے آپ کو شامل رکھنے کی کوشش کرنا، کہیں دنیا والوں کی باتوں میں آ کر بہکاوے میں آ کر اپنے پرانے راستے سے ہٹ مت جانا۔
اتنا بڑا سبق دیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی اور آخری حدیث غریب لا کر پہلے دن بھی یہ بتایا تھا اور آخری دن بھی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو غریبوں میں شامل رکھنا، غربا میں شامل رکھنا۔ ایک تو غریب سے مراد مسافر ہے، اپنے آپ کو اس دنیا میں مسافر سمجھنا، اور دوسرا یہ کہ اپنے اسلاف کے طریقے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کے طریقے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ دنیا کو بہت تانے دیں گے اور دنیا والے بہت کچھ کہیں گے اور دنیا والے تمہیں کسی کی مثال دیں گے، کسی کی طرف توجہ نہ دینا۔ فطوبی للغرباء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے غرباء کی، ان غرباء کا مضمون ذہن میں رکھ کر کہ وہ دنیا والوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے دین پر مضبوطی سے ساتھ قائم رہیں گے۔ کوئی کہے گا 14ویں صدی میں اور 15ویں صدی میں بھی برقع پہنتے ہیں، کوئی کہے گا کہ اتنا بڑا اس ملک میں اور اس زمانے میں بھی ہم پردہ کریں گے اور برقع کریں گے۔ کہا نانا، ان لوگوں کی پرواہ مت کرنا۔ کبھی کوئی کہے گا شادی وغیرہ میں جاؤ گے، کہا آج کے دن بھی نماز پڑھنی ہے، آج کے دن بھی تم نے وضو کرنا ہے، کہا ان لوگوں کی پرواہ مت کرنا۔ غرباء وہ ہوں گے کہ جو مختلف قبیلے کے متفرق لوگ جمع ہو کر اسلام پر ایسے مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے کہ کسی لان تان کرنے والے کی، کسی تمسخر اور مذاق اڑانے والوں کی مذاق کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ امام بخاری حدیث پاک کے پڑھنے والوں کو یہ دعا بھی دے رہے ہیں اور یہ تعلیم اور یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ تم ان لوگوں میں بن جانا۔ دعا کریں اللہ مجھے آپ کو، اور خاص طور پر آج جو فارغات ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ اللہ قائم رہنا نصیب فرمائے، اور تمام ماؤں اور بہنوں کو بھی۔ اور آخری بات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لائے حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ دونوں صحابی مہاجر ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں مہاجرین کی حدیث لا کر طالب علموں پہ ایک نصیحت اور کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ طالب علموں ذہن میں رکھنا، ہجرت کا مضمون ذہن میں رکھنا۔ ہجرت کئی طرح کی ہوتی ہے، کا دین کے حاصل کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اگر اپنا جو ہے محبوب وطن چھوڑنا پڑے تو محبوب وطن کو قربان کر دینا۔ تو ہجرت ایک تو ہوتی ہے، ہجرت وطن کی ہجرت ہوتی ہے، ہجرت گھر کی ہوتی ہے۔ کا دین کے حاصل کرنے کے لیے ہجرت تو معمولی بات ہے، ہجرت کا مضمون ذہن میں رکھنا۔ اور دوسری بات، حضرت امام بخاری یہ بھی کہتے ہیں کہ طالب علموں کو چاہیے کہ ہجرت معلوفات کرے، ہجرت مرغوبات کرے، کہ جو چیزیں انسان کو پسند ہے تو اپنی پسند کو دین کے حاصل کرنے کے خاطر اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کو بھی انسان تیار رہے۔ اور تیسری بات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی ہجرت کے مضمون میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بات تو ذہن میں رہے کہ ہجرت عن المعاصی، گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا۔ یہ دونوں مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو ہجرت کا مضمون تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طرح کی ہجرت کا تقاضا کرتا ہے تم سے وقت، تم نے اس طرح کی ہجرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہے گھر چھوڑ دو دین حاصل کرنے کے لیے، گھر بھی چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے اپنی معلوفات اور مرغوبات کو چھوڑ دو، ہم اپنی مرغوبات کو بھی چھوڑ دیں گے، اور معاصی کو تو چھوڑ دینے کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھے۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث پاک، یہ علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور اللہ کا دیا ہوا علم سے انسان اسی وقت صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ہجر المعاصی، میں ذرا اس میں بدلتا ہوں، شکوت الی وکیل سوء حفظی مضمون وہی ہے، لیکن چونکہ آج کی مناسبت سے، اس مضمون کی مناسبت سے میں شعر میں تھوڑا شاعر سے گستاخی کی معافی کے ساتھ اور شاعر کی روح سے جو ہے وہ معافی مانگنے کے بعد میں ذرا اس شعر کو بدلتا ہوں کہ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ہجر المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ حضرت امام وکیع رضی اللہ تعالیٰ نے جو استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو امام شافعی فرماتے شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع بن الجراح سے میں نے یہ شکایت کی کہ میں جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو کہا فاوصانی الی ترک المعاصی الی ہجر المعاصی، انہوں نے کہا معاصی چھوڑ دو، گناہ کا کام چھوڑ دو، جس بات سے اللہ ناراض ہوتے اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟
فإن العلم نور من الہ، علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کسی نافرمان کو، اللہ کسی گنہگار کو اپنا نور عطا نہیں کرتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں، پہلے بھی حضرت عمر اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں مہاجرین صحابہ کی حدیث لا کر ہجرت کے مضمون کو آپ کے ذہن میں جو ہے وہ تازہ کیا ہے کہ ہجرت کے لیے طالب علموں کو تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہجرت ہے وطن کی، اس کی بھی قربانی دیں گے، اگر ضرورت پڑی معلومات کی تو اس کی بھی قربانی دیں گے، اور اگر جو ہے ضرورت نہیں ہے تو ضروری ہے کہ گناہوں کی ہجرت اور گناہوں سے چھوڑ دینا، اس لیے کہ وہ کون سی حدیث ہے، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر حقیقت میں وہ نہیں جو گھر بار چھوڑ دے، مہاجر تو حقیقت میں وہ ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دے، کرنا چھوڑ دے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ختم کرتے جا رہے ہیں، اور ختم کرتے کرتے بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مضمون دے کر گئے ہیں کہ دیکھو ہجرت کا، یہ نصیحت کر کے گئے ہیں کہ ہجرت کے لیے خاص طور پر حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے تیار رہے، اپنے آپ کو مہاجر بنا کے رکھیں، اور ہر صورت میں مہاجر یعنی اس معنی میں، حقیقی معنی میں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اب رہ گیا متن کے اعتبار سے، تو متن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا تصحیح نیت کے حوالے سے، کہ اس میں تصحیح نیت کا مضمون تھا کہ اپنی نیت کو درست رکھو، کیوں؟ اور اخیر میں انتہا میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کی نیت صحیح ہوگی اور صحیح نیت کے ساتھ کوئی عمل کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ عمل جب میزان میں رکھا جائے گا تو وہ میزان میں بہت زیادہ وزنی ہوگا۔ تو اب اس طریقے سے ابتدا میں تصحیح نیت، اور تصحیح نیت کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں کل قیامت کے دن میزان عمل میں رکھا جائے گا تو بہت ہی زیادہ بھاری ہوگا اور بہت زیادہ وزنی ہوگا۔ تو اخیر میں ثقیلتان فی المیزان والی روایت لا کر پہلی حدیث میں اور آخری حدیث میں مناسبت پیدا کر دی۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کا کوئی بھی کام، زندگی کا کوئی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سے کروائے اچھی نیت کے ساتھ کروائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو محمود بھی بنا لے تاکہ عمل مقبول ہو جائے، اور کل قیامت کے دن میزان عمل میں رکھا جائے، میزان میں رکھا جائے، میزان عدل میں، تو کل وہ جو ہے ہمارا عمل بہت زیادہ بھاری ہو جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع اور اخیر میں حدیث لا کر طالب علموں کو کچھ نصیحت کی، وہ نصیحت میں نے آپ ان کے حوالے سے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مضامین پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان بیان کردہ جو ہے وہ نصیحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں یہاں ہمارے بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان علماء کے لیے ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو کسی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاک میں زیارت کی، تو زیارت کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بخاری شریف میں جو عبارت لکھی ہے اور ترجمۃ الباب لکھے ہیں، اور ایک ایک ترجمۃ الباب کے 10 مطالب بیان کیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہے امام بخاری کی شاید یہ رائے ہوگی، شاید یہ رائے ہوگی، شاید یہ رائے ہوگی، ہر آدمی شاید کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو کیا واقعی آپ جب حدیث پاک لکھ رہے تھے اور ترجمۃ الباب منعقد کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں بھی یہ شاید والا مضمون تھا، یا یہ بعد میں آنے والے جو ہے وہ حاشیہ لکھنے والے اور ترجمہ کرنے والے اور اس کی شرح کرنے والوں نے شارحین کی رائے ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور مسکرانے کے بعد فرمایا بھیا آج تک تو جس نے میرے ترجمۃ الباب کی شرح لکھی وہ ساری کی ساری شرح میری ہی مراد تھی، یعنی میرے ذہن میں تھا کہ یہ اس کا یہ بھی مطلب ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے، کسی نے میری ایک مراد سمجھی، کسی نے 2 سمجھی، کسی نے 3 سمجھی، آنے والے وقتوں نے انسانوں نے میری مراد کو سمجھا ہے، ورنہ جب میں یہ ترجمۃ الباب کو نقد کر رہا تھا تو ساری مرادیں میری تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام بخاری کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بخاری شریف کے ختم کرنے والوں، پڑھانے والیوں اور پڑھنے والیوں کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں میں ان تمام حضرات کو آج کی مجلس میں، ان تمام حضرات کو جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے پڑھنے پڑھانے کا انتظام کیا، اس ناگفتہ حالات میں کس طرح مجبوری کے ساتھ
یہ جامعۃ الامام بلال محمد بلال شروع ہوا ہے، اس کا ادراک شاید آج مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جن لوگوں نے اس کی بنا ڈالی اور جن حالات میں بنا ڈالی، جس قسم پرسی کے عالم میں بنا ڈالی، اللہ کے گھر پرائے جگہ پر بیٹھا ہوں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں گجراتی میں، بھائی کوئی نہ تھا بیٹھے لی چھو، پرائے نہ گھر میں بیٹھے چھو، جھوٹ نہیں بولتی، اپنے گھر میں بھی نہیں بولتے، لیکن جب مثال دینے ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی کوئی پرائے گھر میں بیٹھے لی چھو، مجھے یہاں سے جانا نصیب نہ ہو اپنے گھر تک۔ جب یہ لوگ شروع کر رہے تھے تو ہم جو ہے مجھ سے مشورہ کرتے تھے، تو مجھے خود اس بات کا احساس نہیں تھا اور ادراک نہیں تھا کہ آخر یہ یہاں تک پہنچیں گے۔ جب شروع ہوا اس قسم پرسی کے عالم میں، یہ مجھ سے مشورہ کرتے تھے، میں انہیں کہتا تھا بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہمت کی بات دلاتا تھا، خود ان کو دو چار ہمت افزائی کے جملے کہتا تھا، لیکن اپنے دل میں ڈرتا تھا پتہ نہیں پہنچ بھی پائیں گے کہ منزل تک۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خلوص کو اور اخلاص کو اور دین کے ساتھ جو محبت تھی اور دین کے کام کرنے کی جو تڑپ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ آج بخاری شریف کا ختم ہو رہا۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد 100 بار نہیں 1000 بار دیتا ہوں ان بہنوں کو بھی، ان بچیوں کو بھی، ان ماؤں اور بہنوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، اور ان تمام بھائیوں کو، دوست احباب کو کہ جنہوں نے دام دل میں قدم سخنے ہر ممکن طور پر جامعۃ الامام محمد بلال کی نہ صرف ہمت افزائی کی بلکہ ان کی مدد فرمائی۔ دام دل میں قدم سخنے جس طرح ہو سکتا، جس جگہ پہ یہ شروع ہوا، جس صاحب کی یہ بلڈنگ تھی، ان تمام حضرات کو آج کے دن میں مبارکباد دیتا ہوں اور دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن جب میزان عمل میں ان کا یہ عمل رکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ بھاری بنائے اس عمل کو۔ تو چونکہ ثقیلتان فی المیزان کی بات تھی تو میں آج ان لوگوں کے لیے ان اعمال کے، ان لوگوں کے ان اعمال کے وزنی ہونے کی بھی دعا کرتا ہوں، حدیث پاک پڑھتا ہوں اور اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ زندگی رہی اللہ تعالیٰ یہ موقع بار بار دکھاتا رہے ہم کو، اگلی بار جب ہوا تو وقت پہ پہنچنے کی کوشش کروں گا اور تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث پاک سن لیجیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کو اپنے دین کی عالی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے فاضل محترم دوست حضرت مولانا حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ فضیلت الشیخ ریاض ذوالحق صاحب آپ حضرات کے سامنے جو کچھ پیش کر رہے تھے، میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے اس کہنے کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کہی جانے والی باتوں پر مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پاک پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ختم بخاری شریف کی اس محفل کو قبول فرما۔ اللہ جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے پڑھا، اللہ جنہوں نے یہ محفل کے انعقاد کی کوششیں کی، اللہ آج اس اکیڈمی کو اور جامعۃ الامام بلال اکیڈمی کو یہاں تک پہنچانے کے لیے دام دل میں قدم سخنے، اللہ جنہوں نے جس طرح مدد کی، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کی اس مدد کو قبول فرما۔ اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان و یقین میں، علم و عمل میں برکت ہی برکت عطا فرما۔ اللہ اگر ان میں سے کوئی ایک تیری رحمت کو پہنچ چکا ہو، اللہ جہاں کہیں ان کی قبر ہے،
اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبروں میں اپنی بے شمار بے انتہا رحمتیں داخل فرما۔ پروردگار عالم دنیا میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے، مالک ان کی قبور کو بھی مرکز رحمت بنا دے۔ اللہ کچھ ایسی جگہ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، اللہ ان کی قبور کو مرکز محبت بنا دیجیے۔ پروردگار عالم اس باغ کو، اللہ اس چمن کو قیامت تک کی صبح کے لیے آباد فرما۔ اللہ یہاں سے پڑھنے والے پڑھانے والے سب کو اپنے دین کے عالی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ سب کو اپنی محبت معرفت کامل عطا فرما۔ اللہ سب کو اپنے محبوبوں میں شامل فرما۔ اللہ سب کو اپنے محبوبوں میں شامل فرما۔ اللہ اس وقت جتنی مائیں اور بہنیں اور جتنے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کا آنا قبول فرما۔ اللہ آج یہ اس لیے آئے ہوئے کہ بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے، اور اللہ ویسے ہی تیری رحمتیں بے انتہا ہے۔ اللہ اپنی بے انتہا رحمت کے صدقے اللہ ہم سب کے سب گناہ معاف فرما۔ اللہ تو کریم ہے، اور یہ کرم تیری صفت دائمی ہے جو کسی وقت بھی تجھ سے جدا نہیں ہوگی۔ اللہ تو رحیم ہے، اور تیری یہ صفت دائمی ہے جو کسی وقت بھی تجھ سے جدا نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کے ساتھ، خاص طور پر حاضرین مجلس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ میرے مولا ہمارے ساتھ استحقاق کا معاملہ نہ فرما۔ اللہ اگر تو نے ہماری صلاحیت اور قابلیت اور ہمارے استحقاق کی بنیاد پر ہمارے ساتھ معاملہ کیا تو اللہ پھر ہمیں جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ تو ہمارے ساتھ استحقاق کا نہیں، بلا استحقاق اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما کر اللہ ہم کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ پروردگار عالم قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ وہ ایسے بہت بولے ہیں، اللہ ایسے بہت سارے کام کیے ہیں اللہ کہ تجھے ناپسند ہے، جس سے تو ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہوتا تھا، لیکن اللہ اگر تو چاہتا اسی وقت ہمارے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر دیتا، ہمیں لیلا اپاہج بنا دیتا، اللہ ہمیں گونگا کر دیتا، آنکھوں سے گناہ کیے تو ہمیں اندھا کر دیتا، کانوں سے گناہ کیے تو ہمیں بہرا بنا دیتا، زبان سے گناہ کیے تو ہمیں گونگا کر دیتا، اللہ سوچوں سے گناہ کیے تو ہمیں پاگل اور مجنون اور دیوانہ بنا دیتا، ہاتھ اور پیر سے گناہ کیے اللہ تو لنگڑا لولا بنا دیتا، اللہ کتنے کتنے اعضاء سے گناہ کیے، وہ سارے اعضاء کی قوتیں اور طاقتیں اور صلاحیتیں تو چھین لیتا، لیکن میرے اللہ تو نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تو ارحم الراحمین ہے، اس لیے نہیں کیا کہ تو رحمان رحیم ہے، اس لیے نہیں کیا کہ تو رحیم ہے۔ اللہ جب تیری صفت رحمانیت اور رحیمیت نے اور تیری صفت کریمیت نے اور تیری صفت رحم الراحمین نے ایسا اس وقت نہیں ہونے دیا، اللہ اسی صفت کے واسطے سے دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اپنی رحمت سے بخش دینا۔ اللہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے نبیوں کے علاوہ اور تیرے نیک بندوں کے علاوہ جس کے گناہ نہ ہو؟ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ، پر تیرا نام بھی تو رحمان رحیم ہے، تیرا نام بھی تو غفور رحیم ہے۔ اللہ اس رحمت کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں مالک ہم سب کے سب گناہ معاف کر دینا۔ اللہ قیامت کے دن ہماری وجہ سے حضرت محمد الرسول اللہ کو رسوا نہ کرنا، ساری امتیں جمع ہوں گی، محمد الرسول اللہ بھی وہاں جمع ہوں گے۔ اللہ اگر ہماری وجہ سے کہ ہم محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، ہماری وجہ سے آقا کو تانا ملے گا اچھا تمہاری امت میں بھی ایسے ہوتے ہیں، اللہ ہماری وجہ سے آقا کو کتنی شرمندگی ہوگی، دنیا میں بھی ہم نے آقا کو ستایا گناہ کر کر کے، ان کی نافرمانی کر کے، اور آخرت میں بھی ہم آقا کی رسوائی کا سبب بنے۔ اللہ ایسا نہ ہونے دینا، اپنی رحمت سے محمد الرسول اللہ کے صدقے اللہ ہمارے کو معاف کر دینا، اللہ ہمارے سب چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دینا، ہمارے والدین کو معاف کر دینا، ہمارے بیوی بچوں کو بھائی بہنوں کو جملہ احباب کو متعلقین کو متوسلین کو محبین کو محسنین کو معاف کر دینا۔
اے اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے قرآن پڑھا، جن سے ہم نے قاعدہ پڑھا، جن سے ہم نے کتابیں پڑھی، جن سے ہم نے جس طرح کا علم حاصل کیا، اللہ اگر وہ تیری رحمت کو پہنچ چکے ہو تو ان کے درجات بلند فرما، ان کی خطائیں معاف فرما، آخرت میں اعلی علیین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اللہ اگر وہ زندہ ہے تو ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ہر چیز میں برکت ہی برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو جو جس طرح کا بیمار ہے وہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما۔ اے اللہ صومالیہ سے لے کر افغانستان تک اور فلپائن تک، اور اللہ الجزائر سے لے کر مراکش تک اور کشمیر تک، اللہ جہاں دیکھے مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی دور فرما، اللہ ان کی پریشانی دور فرما، اللہ انہیں امن عزت والی اور شانتی والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں کہیں پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اللہ اس ملک کے حالات کو بھی درست فرما، اللہ اس ملک کے بھی احوال کو درست فرما، یہاں والوں کو خوشحالی نصیب فرما، اللہ یہاں والوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما، یہاں والوں کے دل و دماغ میں اسلام کی حقانیت اور صداقت کو جلد واضح فرما، اللہ یہاں رہنے والے مسلمان اور پورے یورپ کے رہنے والے مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا، اللہ انہیں عملی مسلمان بنا، اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے اللہ اسلام پر چلنا نصیب فرما، اللہ مسلمانوں کو امن کا گہوارہ بنا دے، مسلمانوں کو سلامتی کا علم بنا دے، اللہ تاکہ یہ گورے بھی دیکھیں یا اس ملک والے بھی دیکھیں اور کہے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اللہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اسلام کے قبول کرنے والے بن جائیں، اللہ مسلمانوں کو ایسا بنا دے، اللہ یہاں سے ریسیشن کو دور فرما، اللہ یہاں سے انفلیشن کو دور فرما، اللہ یہاں سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار عالم یہاں والوں کو امن عطا فرما، اے اللہ یہاں کے جو بڑے ہیں سربراہان انہیں اللہ پوری انسانیت کے لیے اچھی سوچنا نصیب فرما، انسانیت کے لیے خیر خواہی کے جذبے ان کے قلوب میں پیدا فرما، پروردگار عالم تیرے حبیب و محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کے تاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کی جاگوں سے زیادہ، تمام مخلوقات کی سانسوں اور بالوں سے زیادہ، اے اللہ ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور ہر سیکنڈ کے بھی کروڑوں 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 حصے کر دیے جائیں اللہ اس کے ہر حصے میں، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک تیری خدائی باقی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، اللہ اسی طرح نہ ختم ہونے والا درود و سلام کا نذرانہ ہماری طرف سے آقا پر پیش فرما، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے اہل بیت پر، اور اللہ ان کی امت کے تمام علماء پر کرو رحمت نازل فرما، اللہ اس مدرسہ، اس اکیڈمی جامعۃ الامام بلال کو اللہ ترقی نصیب فرما، اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یہاں کے کام کرنے والوں کو اخلاص خلوص للہیت عطا فرما، پروردگار عالم ان کی زندگیوں کو اپنے دین کی عالی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ ان کا یہ کام قیامت تک کی صلاح کے لیے باقی و جاری رکھنا، اللہ اس کے اثرات کو قیامت تک کی صلاح کے لیے باقی و جاری رکھنا، دنیا سے جہاں قیامت تک کی صلاح کے لیے اللہ ان کی قبروں میں صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب پہنچتا رہے، اللہ ایسے اس طور پر اس کو قبول فرما، پروردگار عالم اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما، اللہ جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما، اللہ آخری سانس کے ساتھ بھی بآواز بلند کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما، ربا اپنے سچے سچے سونے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا قبول و مقبول فرما، جو عورتیں بھی یہاں آئی ہیں، جو مقاصد حسنہ لے کر آئی ہیں، جو اچھے مقاصد لے کر آئی ہے، اللہ ان تمام کی جائز مقاصد میں پوری کامیابی نصیب فرما، آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔